السلام علیکم، کیا حال ہیں دوستو؟ آج میں آپ کو ایک تاریخی مسجد کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ یہ مسجد تاریخی اعتبار سے دنیا کے ایک اہم ترین شہر میں جب فتح ہونے جا رہا تو یہ فاتح فوج کے سپہ سالار نے اپنے حکمران سے کہا، آپ آئیں اور شہر کا چارج سنبھالیں۔ یہی شرط اس شہر کے حاکم نے بھی رکھی تھی کہ حاکم آئے گا تو اسی ہی شہر کی کنجیاں دی جائیں گی۔ دوستو، سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے، اور اگر میرے چینل کی ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو اپنے فیملی اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ چنانچہ حاکم نے آنے کی اطلاع دی اور لوگ اس کی آمد کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ جس دن اس حاکم نے شہر میں داخل ہونا تھا، اس دن صبح سویرے لوگ اس کے استقبال کے لیے شہر کے باہر جمع شروع ہو گئے۔ دن چڑھے، دور گرد کا غبار اٹھا تو لوگوں کو لگا کہ حاکم کی سواری آ گئی۔ جب غبار چھٹا تو دیکھا ایک اونٹنی کی مہار تھامے ایک شخص پیدل چلا آ رہا ہے، جبکہ دوسرا شخص اسی اونٹنی پر سوار ہے۔ پیدل چلنے والے کے جسم پر جو پوشاک تھی، اس پر 14 پابند لگے ہوئے تھے۔ پاؤں کیچڑ میں لت پت ہونے کی وجہ سے جوتے ہاتھ میں پکڑے رکھے تھے اور دوسرے ہاتھ سے اونٹنی کو کھینچتا آ رہا تھا۔ سپہ سالار نے جب انہیں دیکھا تو پکار اٹھا، اے بیت المقدس والو، تیار ہو جاؤ، ہمارے حاکم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے۔ بیت المقدس والے رومی حکمرانوں کے ٹھاٹھ سے واقف تھے۔ یہ منظر ان کے لیے ناقابل یقین تھا، چونکہ ان سے پوچھا گیا کہ عمر وہ ہے جو اونٹنی پر سوار ہے؟ جواب ملا، نہیں، اونٹنی پر سوار تو کوئی اور خادم ہے، عمر وہ ہے جو پیدل چلا آ رہا ہے۔ لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ سپہ سالار نے اپنے سامان سے قیمتی پوشاک نکالی اور گھوڑا دوڑا کر عمر کے پاس پہنچا اور کہا، آپ یہ پوشاک پہن لیں تاکہ شہر والوں پر رعب پڑ سکے۔ عمر نے جواب دیا، عزت کا معیار اس پوشاک میں نہیں بلکہ اللہ کی فرما برداری میں ہے۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ غلام اونٹنی پر سوار کیوں تھا؟ جواب ملا کہ سفر طویل تھا، ہمارے پاس سامان کے کچھ تھیلے تھے جن میں ستو، پانی، کھجوریں تھیں، اونٹنی ایک تھی اور مسافر دو۔ ایک وقت میں سامان کے ساتھ صرف ایک ہی بیٹھ سکتا تھا۔ طے ہوا کہ ایک منزل ایک مسافر اونٹنی پر سوار ہوگا اور دوسری منزل دوسرا مسافر۔ اتفاق یہ ہوا جب بیت المقدس داخل ہونے لگے تو اونٹنی پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی۔ اس نے کہا بھی کہ وہ پیدل چل لے گا، لیکن میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا۔ تو دوستو، یہ وہ تھے، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 22 لاکھ مربع میل پر پھیلے رقبے کے حکمران تھے۔ یہ وہ تھے جو صحابہ کی جن کی تربیت خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی۔ یہ دنیا اگر 7 مرتبہ بھی بنائی جائے تو عمر جیسی انسانیت اور ان کے جیسا رعب و دبدبہ پیدا نہیں کر سکے گی، کیونکہ عمر کے پاس اللہ کی ہدایت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ، خلفائے راشدین، امہات المومنین ہمارے سر کے تاج، رہنمائی کے روشن ستارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی تو سب فیملی ممبرز میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔